خوش نصیب سعادت مند ہیں وہ لوگ جو رمضان کی برکات کی قدر کر رہے ہیں، دن کے روزے، رات کی تراویح، نوافل اور دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں کی نیکیاں قبول فرمائے۔ پچھلے جمعوں میں تاریخ کے حوالے سے باتیں عرض کرتے آئے ہیں، اگرچہ 25 تاریخ کا کوئی خاص معروف واقعہ نہیں، لیکن 21 تاریخ کو 21 رمضان المبارک کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اس نسبت سے ان کے عاشقوں میں، ان کے چاہنے والوں میں اور ان کی عقیدت مندی میں چند باتیں عرض کروں گا تاکہ ایمان والوں کے ایمان میں اور علم میں اضافہ ہو۔ ان پاک ہستیوں کے ہم پر احسانات ہیں اور ہم ان کے احسان مند ہیں، اور احسان محسنین کا تذکرہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق شکر کے دائرے میں آتا ہے، اور حدیث میں ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو اپنے محسن لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا تو وہ رب کا بھی شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو اسی ضرورت کی بنیاد پر، یعنی ہماری روحانی دینی ضرورت ہے، ان کا تذکرہ اس لیے میں عرض کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ کے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ ابو طالب کے بیٹوں میں سر فہرست ایمان لانے والے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے، بلکہ فرماتے ہیں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سوموار والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، رمضان المبارک کی 21 تاریخ تھی، سوموار کا دن تھا جب آپ پر وحی نازل ہوئی، اور آپ نے آ کر وحی سنائی۔ سب سے پہلے حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایمان لائی، اور اس سے اگلے دن منگل کے دن میں ایمان قبول کرنے والا ہوں۔ میری عمر 8 سال تھی، ایک قول 9 سال اور ایک قول 10 سال کا ہے۔ معصومیت میں ایمان میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی حفاظت فرمائی کہ ابھی 10 سال کا بچہ، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کو نماز کا پابند بناؤ، 10 سال کا ہو گیا ہے، اب بھائیوں کا بھائیوں سے بستر جدا کرو۔ اس عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، یعنی جب گناہ کا وہم بھی نہیں ہوتا۔ 1400 سال کے بعد اس فتنے کے دور میں بھی اس زمانے کو لاشعوری کا زمانہ کہا جاتا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں، اس عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سایہ عاطفت میں آ گئے، سایہ نگرانی میں آ گئے، آپ کی مہربانی اور رحمتوں کے سائے میں آ گئے۔ تو کیا عظیم الشان یہ ہستی ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ محبت کو اپنی محبت کی علامت قرار دیا ہے۔ فرمایا من والاہ، جس کا جو علی کا دوست ہے میں اس کا دوست ہوں، جو علی کا دشمن ہے میں اس کا دشمن ہوں۔
من کنت مولاہ فعلی مولاہ، میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ اور اسی کی تشریح میں آگے فرمایا من والاہ، جس نے علی کو دوست بنا لیا، فقد والانی، اس نے مجھے دوست بنایا، اور جس نے علی کو اپنا دشمن بنایا اس نے مجھے اپنا دشمن بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، مکی زندگی میں جہاں مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتے تھے، ان تکلیفوں کی زد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پوری طرح دیکھا، گھر میں رہے، آپ کی گھریلو زندگی، باہر کی زندگی کو دیکھا، اور آپ کی تکلیفیں برداشت کرنے سے سبق سیکھے ہیں، اور صبر و استقامت کا سبق حاصل کیا ہے۔ اور اس مکی زندگی میں آپ 13 سال یہاں رہے۔ اگر 10 سال عمر تھی تو 23 سال کی عمر تھی جب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور اگر 8 سال کی عمر تھی جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، تو 13 سال بعد جب 21 سال کی عمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے۔ اس دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان پتہ چلتا ہے کیا ایمان تھا، کیا اعتماد تھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین تھا کہ سارے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا ہے دشمنوں نے، اور سب کے ہاتھ میں تلواریں ہیں۔ اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں اے علی، میری اس سبز چادر کو لے کر آپ یہاں سو جاؤ بستر پر، اور میں جا رہا ہوں۔ یہ امانتیں ہیں، یہ فلاں کی امانت ہے، فلاں کی امانت ہے، فلاں کی۔ آپ نے صبح کو یہ ساری امانتیں ان کے حوالے کرنی، اور پھر آپ نے میرے پیچھے آنا ہے۔ مدینہ میں آپ سب سے پہلے مجھے ملیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنا اس دن اس رات کو میں اطمینان سے سویا، اتنا اطمینان سے کسی رات نہیں سویا۔ اندازہ لگائیں، 21 سال کا نوجوان ہو، گھر کو دشمنوں نے گھیر رکھا ہو، جن کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، تو ہمارے جیسا آدمی تصور کرے کہ کس طرح سکون آ سکتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا جملہ، اس پر جتنا یقین تھا اتنا ظاہری ان چیزوں پر یقین نہیں تھا، کیونکہ ظاہر تو بتا رہا تھا کہ یہ اب قتل کر دیں گے، اندر داخل ہو گئے تو نہیں چھوڑیں گے، اگر اللہ کے نبی نظر نہ آئے تو جو ان کی جگہ پر نظر آئے گا اس کو دشمنی سے اڑا دیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا لفظ تھا، جملہ تھا، اس پر اتنا یقین تھا۔ یہ ہمارے لیے مثال ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا آمنوا کما آمن الناس، جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں، یقین کیا، اعتماد کیا اللہ کے نبی کی باتوں پر، تم بھی اس طرح ایمان لاؤ۔ اس کے بعد مدنی زندگی میں احد میں سب سے پہلے بدر ہے، احد ہے، جتنی غزوات ہوئے تمام غزوات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، کیا ان کی جرت اور بہادری کے واقعات سنو۔ صرف تبوک کی 9 ہجری کو جو جنگ ہوئی رومیوں کے ساتھ، جو جنگ ہوئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، 1 مہینے کی مسافت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے مدینہ منورہ میں چھوڑا۔ آپ پیچھے ایک امیر متعین کرتے تھے جو وہاں مستورات اور معذورین کا خیال کرتے اور مسجد نبوی میں نمازیں پڑھاتے۔ ہر دفعہ آپ کسی کو متعین فرما کے جاتے۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین فرمایا۔ جب آپ نکلنے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ آپ نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول مجھے عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ یعنی عرب میں ایک عیب تھا، جو آدمی پیچھے رہتا کہتا تھا یہ تو بزدل ہے، جس طرح آج کل بزدل کو کہتے ہیں اس نے کنگن پہن رکھے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرت اور بہادری کی نشانی، ان کے لیے یہ بات بڑی بوجھ تھی۔ آپ نے ان کی تسلی کے لیے یہ بات فرمائی، اے علی آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ میرے ساتھ
آپ کا تعلق ایسے جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کہ موسیٰ علیہ السلام جب دور پہاڑ پر گئے، پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے کر کے گئے قوم کو، انہوں نے وہاں خیال کیا کہ میں آپ کو اپنی جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضرت علی بس اتنا فرق ہے کہ آخری نبی میں ہوں، میرے بعد کسی نے نبی نہیں بننا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی ہو گئی۔ ان کی بہادری مشہور، ان کے فیصلے مشہور۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اقضاہم ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا قاضی کوئی نہیں ہے، ان کا فیصلہ عجیب فیصلہ ہوا کرتا تھا، حیران ہو جاتے تھے سننے والے۔ ان کی جرت بہادری کا وہ واقعہ مشہور ہے کہ خیبر کے میدان میں جب قلعے کو محاصرہ کر رکھا تھا، فتح نہیں ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل صبح کو میں ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت رکھتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے، اللہ کا رسول بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، اللہ سے محبت رکھتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ اس سے محبت رکھتا ہے، اللہ کا رسول اس سے محبت رکھتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ صبح کو سارے اٹھ کر جمع ہو گئے کہ شاید سب اس امید میں شاید آج ہمیں مل جائے، یہ سعادت ہمیں میسر ہو، گردن اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کہاں ہیں؟ بتایا گیا وہ مریض ہیں، ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ ان کو، بلایا گیا۔ آپ نے اپنا لعاب مبارک زبان مبارک سے لیا اور آنکھوں پر لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایسے لگتا تھا کہ تکلیف ہوئی نہیں۔ جھنڈا ہاتھ میں دیا، اور بھی کافی جنگوں میں جھنڈا ہاتھ میں دیا تھا، اس موقع پر جھنڈا ہاتھ میں دیا، فرمایا پڑھو بسم اللہ، اللہ آپ کے ہاتھ پر آج فتح عطا کرے گا۔ یہ وہ فتح ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورت اتاری پوری، وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، فرمایا کہ اس پر تمہیں فتح ہوگی اور بہت ساری غنیمتیں ملیں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آج آپ کے ہاتھ سے فتح ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے۔ آج بھی جو حاجی یہاں سے جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں خیبر میں اور اس جگہ کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ بہت بڑا دروازہ تھا قلعے کا جس کو انہوں نے بند کر کے اپنے آپ کو چھپا رکھا تھا یہودیوں نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے نے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اکیلے نے اکھاڑا اور کندھے پر ڈالا اور ایک طرف گرایا اور قوم کو کہا چلو۔ سارا لشکر قلعے میں داخل ہوا اور یہودیوں کو وہاں سے پکڑا۔ جب یہ ہو گیا اس کے بعد اب اس دروازے کو اس راستے سے ہٹانا تھا، تو 40 صحابہ مل کر اس کو اٹھا کر ایک طرف لے جا سکے، 39 سے بھی نہ اٹھایا گیا، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ اکیلے نے اٹھایا۔ یہ ایمانی قوت اور جرت اور بہادری تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو جس میدان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رخ دیکھیں، کمال ملتا ہے، کمال، صبر، استقامت، جرت اور بہادری۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ہم میں سب سے بڑے قاضی اور بہترین جج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت سارے ان کے فیصلوں کے واقعات لکھے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مقدمہ آیا، ایک عورت نے بچہ جنا 6 ماہ کے بعد، شادی کو 6 ماہ ہوئے اس نے بچہ جن دیا۔ اب حامد کا دعویٰ تھا کہ یہ بچہ میرا نہیں، 6 ماہ کی مدت میں کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو 9 ماہ ہوتے ہیں بچے کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر دیا کہ اس عورت کو رجم کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، کیا فیصلہ ہوا؟ رجم کا فیصلہ ہوا۔ انہوں نے کہا اے عثمان، اے امیر المؤمنین، قرآن مجید میں آپ نے پڑھا نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، کہ عورت کا حمل اور اس کا دودھ پلانا 30 مہینوں میں ہوتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حاملین، کہ
2 سال مسلسل دودھ پلانے کے ہیں، باقی 6 مہینے بچے ہیں، وہ 6 مہینے حمل ہی کے تو ہیں، تو اللہ نے قرآن مجید میں حمل کی کم از کم مدت 6 مہینے بتائی ہے، اور 6 مہینے پورے ہو رہے ہیں اور آپ اس پر رجم کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فوراً اپنا فیصلہ واپس لے لیا، ایک عجیب فیصلہ فرمایا۔ کتابوں میں لکھا ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ ایک دفعہ 2 آدمی آئے، انہوں نے مقدمہ پیش کیا کہ ہم کھانا کھا رہے تھے، اس ساتھی کی تھی 3 روٹیاں، اس کی تھی 5 روٹیاں، ایک آدمی وہاں سے گزرا، اس نے کہا کہ مجھے کھانے کی طلب ہے، کھانے دو گے؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کھانا کھایا، ساری روٹی یعنی 8 روٹیاں بنی، تینوں نے مل کر کھائی، برابر کھائی۔ جب وہ جانے لگا تو اس نے 8 درہم ان کو دے دیے اور کہا جو میں نے روٹی کھائی اس کا بدل ہے۔ اب اس میں آپس میں اختلاف ہو گیا، جو تھا 5 روٹی والا وہ کہتا تھا 3 روٹیاں آپ کی 5 میری ہے، تو ان 8 درہم میں 3 درہم آپ کے ہو گئے، 5 میرے ہو گئے، انصاف یہی ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا، انہوں نے 8 درہم دیے اور کہا دونوں کے، لہذا میں 4 درہم لوں گا، 4 درہم آپ کے 4 میرے۔ یہ اختلاف ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 روٹیوں والیوں سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ اپنے بھائی کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ کہ آپ 3 درہم لے لو، 5 درہم اس کو دے دو۔ اس نے کہا نہیں، میں آدھا درہم لوں گا، میرا حق بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو اس کا تھا اکرام کہ 3 درہم آپ لیتے، میں فیصلہ کرتا ہوں، اس کو مانے گا؟ اس نے کہا کہ اگر آپ فیصلہ کریں گے صحیح، مجھے سمجھ آ گیا، میں مانوں گا۔ فرمایا میرا فیصلہ یہ ہے کہ تیرا 1 درہم بنتا ہے، اس کے 7 درہم بنتے ہیں۔ وہ کیسے؟ حیران ہو گیا، وہ کیسے؟ انہوں نے کہا بات سنو، 8 روٹیاں تھی، 3 تیری اور 5 اس کی، 3 آدمیوں نے کھائی ہیں، گویا کہ ہر روٹی کو 3 آدمیوں نے کھایا، 3 حصے میں تقسیم کریں تو 8 روٹیوں کے 24 حصے بن گئے۔ اب 24 حصے میں سے 8 آپ نے حصے کھائے، 8 اس نے کھائے، 8 اس نے کھائے۔ تیری تھی 3 روٹیاں، اس کے کل 9 حصے بنے، تو 9 حصوں میں سے تو 8 حصے تو کھا گیا، تیرا 1 حصہ بچا جو آنے والے نے کھایا، اور اس کی تھی 5 روٹیاں اور اس کے 3 حصے کریں تو یہ 15 حصے بنتے ہیں، 15 حصوں میں سے 7 حصے اس نے کھائے ہیں، بلکہ 15 حصوں میں 7 حصے اس نے کھائے ہیں، آنے والے نے، اس نے 8 حصے کھائے، 7 حصے اس نے کھائے، تو جو کھانے والا تھا 7 حصے اس کے کھا گیا، 1 حصہ تیرا کھا گیا، تو 1 درہم لے، یہ 7 لے گا، جاؤ۔ اب کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ نے صحیح فیصلہ کیا۔ ایسے حیران کن فیصلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ ہمارے بڑے تھے، ان کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا، اس لیے دل میں ان کی محبت ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ یہ ان میں سے ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں ان کو جنت کی خوشخبری دی۔ ایک بات تو یہ میں نے عرض کرنی تھی جو عرض کر دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور دن رہ گئے ہیں تھوڑے، ہمیں ان دنوں کو قیمتی بنانا ہے۔ مختلف موضوعات پر باتیں چلتی رہتی ہیں، آج جو میں ان قیمتی اوقات کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، ہمیں اپنی ضروریات اللہ سے مانگنی ہیں، اور یہ مبارک گھڑیاں ہیں، ان گھڑیوں میں دن رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ویسے ہمیں دعا کی عادت نہیں ہے، دعا کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ہماری زبان پر چند ایک دعائیں ہیں جو رٹی ہوئی ہیں، بس وہی کرنے کے بعد ہم فارغ ہو جاتے ہیں۔ دعا مخ العبادہ قرار دیا، حدیث شریف میں ہے الدعاء مخ العبادہ، اور ایک روایت میں الدعاء هو العبادہ، اصل عبادت دعا ہے۔
کیونکہ عبادت کا مقصد اللہ کے سامنے عاجزی ہے اور سب سے کٹ کر اللہ سے بات کرنا ہے۔ وہ انسان اس وقت کرتا ہے جب تنگ دست ہو، ضرورت مند ہو اور سب سہارے اس کے ٹوٹ چکے ہوں، ایک اللہ سے مانگ رہا ہو، اس وقت یہ کیفیت انسان میں آتی ہے۔ یہ اصل عبادت ہے اور جو دعا میں حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کو سب سے زیادہ جو انسان کا عمل محبوب ہے وہ دعا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی ہے، اور جس کو دعا کی عادت بن گئی، ایک روایت میں من فتح لہ ابواب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ، جس کے لیے دعا کے دروازے کھل گئے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ ایک روایت میں ہے من فتح لہ ابواب الدعاء فتحت لہ ابواب الاجابہ، کہ جس کو دعا کی عادت بن گئی، دعائیں کرتا ہے، اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھل گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھائے ہیں، فرمایا جب دعا کرو ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، جب دعا کرو تو یقین کرو میری دعا اللہ ضرور قبول کرے گا۔ فرمایا اللہ اس آدمی کی دعا قبول نہیں کرتے جس کی توجہ، یقین اس بات میں کمزوری ہو، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتے۔ جو ادھر ادھر سوچ رہا ہو یا اسباب کی طرف اس کی نظر ہو، سب سے کٹ کر اللہ سے مانگ رہا ہے، کہیں سے نہیں ہوگا، یا اللہ تو نے مجھے دینا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تجھ سے لوں گا اور کہیں سے مجھے نہیں ملے گا، اس یقین کے ساتھ۔ اور اللہ کے نبی نے ایک عجیب بات فرمائی، فرمایا ان ربکم حی کریم، تمہارا رب تمہیں پالنے والا وہ زندہ ہے اور کریم ہے، بہت مہربان ہے۔ یستحیی من عبدہ ان یرفع الیہ یدہ ویردہما الیہ صفرا، فرمائے اللہ کو حیا آتی ہے کہ ایک بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہے، اللہ کو حیا آتی ہے اس بات سے کہ اس کے ہاتھ خالی لوٹا دے، وہ ایسی عظیم ذات ہے۔ اس لیے ہم نے دعا کی عادت بنانی ہے۔ ایک روایت میں فرمایا ثلاث لا تردہم دعوتہم، تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ بالکل رد نہیں فرماتا۔ ان میں سے پہلے نمبر پر فرمایا الصائم حتی یفطر، روزے دار جب تک افطار نہیں کرتا اس کی دعا قبول ہے۔ تو یہ دن اور یہ راتیں سب قبولیت کے اوقات ہیں، اللہ سے خوب مانگیں۔ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی عصر کے بعد حدیث میں ایک گھڑی ایسی ہے جو آدمی دعا کرے اللہ رد نہیں کرتا، اور روزے دار کی تو ویسے کسی وقت دعا رد نہیں ہے۔ ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے اور رمضان کے آداب کو بجا لانا ہے، رمضان کا احترام کرنا ہے۔ جو روزے بچے ہوئے ہمیں روزے رکھنے ہیں، اور اسی طرح رات کی تراویح ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہمارے ساتھ پچھلے سال رمضان میں تھے، یہاں جمعہ پڑھنے والے آج نظر نہیں آ رہے، قبروں میں چلے گئے، ہمارا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ان اوقات کو قیمتی بنانا ہے، رات کی تراویح پوری پڑھنی ہے، دعاؤں میں کوشش کرنی ہے، آہوزاری کر کے اللہ سے مانگیں۔ اللہ کے محبوب بن گئے تو بس پچھلا کھاتا سارا صاف ہو جائے گا اور ہماری نیکیاں قبول ہو جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔